سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ ہندوستانی سیاست کا ایک بالکل نیا اور خطرناک چہرہ سامنے آیا ہے۔ اب حکومتیں مخالف پارٹیوں کے لیڈران، صحافی، سماجی کارکنان، سرکاری عہدیداران، نوکرشاہ وغیرہ کی جاسوسی تو کراتی ہی ہیں، ساتھ میں اپنے ساتھیوں کی، اپنے وزیروں کی، عدالت کے ذمہ داران کی اور دستوری عہدیدار، الیکشن کمشنرز، ہندوستانی فوج کے سربراہ وغیرہ کی بھی جاسوسی ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پہلے مطلق العنان بادشاہ ہوتے تھے جو اپنے علاوہ کسی پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ کسی پر ذرا بھی شک ہو کہ وہ اقتدار کے لیے خطرہ بن سکتا ہے تو اسے فوراً ٹھکانے لگوا دیتے تھے، پھر چاہے وہ سگے بھائی ہوں یا حقیقی باپ۔ آئیے ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ایک اسرائیلی کمپنی ہے پیگاسس۔ اس نے ایک ایسا سافٹ ویئر بنایا ہے جو موبائل فون کے ذریعے لوگوں کی تمام اطلاعات جمع کرتا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ آپ کے موبائل پر ایک مس کال آتی ہے اور اسی وقت یہ سافٹ ویئر آپ کے موبائل، مائک، کیمرہ اور مکمل ڈیٹا کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ اب آپ کا موبائل بند رہے یا چلے، آپ کی اور آپ کے آس پاس کی تمام حرکتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کون آپ سے ملنے آ رہا ہے، سب تصویروں کے ساتھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ پیگاسس کمپنی کا کہنا ہے کہ ہم یہ سافٹ ویئر کسی پرائیویٹ پارٹی کو فروخت نہیں کرتے، صرف برسر اقتدار حکومتوں کو ہی فروخت کرتے ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اب تک ہم دنیا کی 45 حکومتوں کو یہ سافٹ ویئر فروخت کر چکے ہیں۔ ہندوستان بھی ان میں سے ایک ہے۔ اب تک ہندوستان میں 300 ایسے افراد کی فہرست سامنے آ چکی ہے جن کی جاسوسی ہو رہی ہے یا مستقبل میں ہو سکتی ہے۔ اب ذرا دل تھام کر سنیے کہ 300 میں کون کون جغادری شامل ہیں۔ راہل گاندھی اور ان کے قریبی 4 ساتھی، سابق الیکشن کمشنر لیواسا، ممتا کے بھتیجے ابھیشیک بنرجی، پرشانت کشور اور فوج کے ایک سربراہ سمیت مختلف پارٹیوں کے کئی لیڈران، درجنوں صحافی جن میں انڈیا ٹوڈے، ہندو، انڈین ایکسپریس جیسے بڑے میڈیا ہاؤس سے تعلق رکھنے والے صحافی بھی مبینہ طور پر شامل ہیں۔ تعجب یہ ہے کہ حکومت کی مشہور خاتون وزیر اسمرتی ایرانی کے پرسنل سیکریٹری، پتہ یہ بھی چلا کہ وہ خاتون جس نے سابق چیف جسٹس گگوئی پر جنسی الزامات لگائے تھے، اس کے 11 فون نمبروں پر یہ سافٹ ویئر استعمال ہوا۔ اور حد تو یہ ہو گئی کہ آئی ٹی کے نئے نویلے وزیر اشونی ویشنو، جنہوں نے پارلیمنٹ میں حکومت کی طرف سے صفائی پیش کی، خود ان کا نام نامی اسم گرامی بھی اس فہرست میں شامل ہے۔ ہائے! ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں۔ حکومت کے وزیر با تدبیر نے صفائی دی۔ سابق وزیر روی شنکر پرساد نے بھی پریس کانفرنس میں حسب عادت اپوزیشن کے خلاف زبردست غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا، مگر ایک لائن میں ان دونوں نے یہ نہیں بتایا کہ حکومت نے اسرائیلی کمپنی سے وہ سافٹ ویئر خریدا ہے یا نہیں۔ بتاتے بھی تو کیسے، بات آگے نہ بڑھ جاتی؟ پھر یہ بھی تو بتانا پڑتا کہ حکومت نے یہ سافٹ ویئر کہاں استعمال کیا، کن لوگوں کے فون ٹیپ کیے گئے، کیوں کیے گئے۔ سپریم کورٹ نے جو فرد کی پرائیویسی کو بنیادی حق قرار دیا تھا، اس کا کیا بنے گا؟ اگر وزیروں کے فون ٹیپ ہوئے ہیں تو حکومتی رازداری جس کا حلف وزراء لیتے ہیں، اس کی خلاف ورزی ہوئی یا نہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیرون ملک کی ایک کمپنی کے پاس ہمارے ملک کے بڑے بڑے لیڈران، وزراء، فوجی سربراہان کے ملکی راز پہنچ جاتے ہیں تو یہ ملکی سیکیورٹی کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ غالباً اسی لیے کانگریس کے ترجمان سرجیوالا نے اس عمل کو ملک کے خلاف بغاوت والا عمل بتایا ہے۔ ایک مرد یا عورت جس کے موبائل میں یہ سافٹ ویئر داخل ہو چکا ہے، 24 گھنٹے مسلسل کیمرے کی زد میں ہے، اس کا کوئی راز پوشیدہ نہیں رہے گا، خواب گاہیں تک محفوظ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حکومت کے کسی ذمہ دار عہدے پر ہے، خصوصاً خاتون، اس سے زندگی کے کسی کمزور لمحے میں سرزد ہونے والا کوئی گناہ اگر کیمرے میں محفوظ ہو گیا تو اس کو بلیک میل کر کے اس سے کیا نہیں کرایا جا سکتا۔ سارے حکومتی راز، آئندہ منصوبے ملک دشمن ہاتھوں میں کتنی آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ ذرا سوچئے یہ سافٹ ویئر کتنا خطرناک ہے۔ اگر کسی اور جمہوری ملک میں ایسا ہوا ہوتا تو؟ یاد کیجئے 70 کی دہائی میں امریکی صدر نکسن کی کرسی اسی طرح کے ایک معاملے میں جاتی رہی تھی۔ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے۔ تحریر محمود احمد خاں، دریابادی۔